السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 109 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں بات یہ ہو رہی ہے کہ بات تو رسولوں سے متعلق ہو رہی ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ ان کی امتوں نے ان کو کیا جواب دیا۔ وہ رسول کہیں گے کہ ہمیں علم نہیں، اے اللہ تو ہی غیب کا علم جانتا ہے۔ تو بات تو اس آیت میں صرف اس حد تک ہو رہی ہے، لیکن یہ ایک سطحی سے میننگ ہے۔ اصل میں پیچھے بات ہو رہی تھی قانون شہادت کی۔ اب قانون شہادت جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، جب گواہ جو ہیں عدالت میں گواہی دیتے ہیں تو عدالت بظاہر ان کی گواہی کے اوپر یا ان کی گواہی سے ریلیٹڈ جو چیزیں تحقیقی ہوتی ہیں یا معلوم کرنے کی ہوتی ہیں، وہ بظاہر جو بھی ڈاکومنٹری جو پروف ہوتے ہیں یا دستاویزی ثبوت، وہ ان کو دیکھتی اس کے مطابق فیصلہ کر دیتی ہے۔ لیکن اندر حقیقت میں کیا ہوتا ہے وہ اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ جو عدالت نے تو بظاہر گواہوں کی گواہی اور جو اویلیبل جو ثبوت ہوتے ہیں دستاویزی، ان کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی جج یا عدالت وہ اسی حد تک اس کا ذمہ دار ہے۔ باقی کوئی خفیہ چیزیں اندر ہیں جو سامنے نہیں آ سکیں، اس کے وہ ذمہ دار نہیں ہے عدالت۔ اسی طرح جتنی بھی قومیں آئیں، ان کے جو انبیاء تھے، تو انبیاء نے اپنی قوموں کو دعوت حق دی۔ اب ان میں سے جو خلوص دل کے ساتھ آئے، کچھ لوگ بظاہر منافقت سے آئے، تو اب جن لوگوں کے دلوں میں منافقت سی، بظاہر وہ اچھے تھے، تو اب اس کے متعلق وہ حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا۔ تو جب ان کے متعلق پوچھا جائے گا انبیاء سے کہ انہوں نے دعوت کا جواب کس طرح سے دیا، تو آگے سے جو انبیاء نے جو جواب دینا قرآن بتاتا ہے، جو دیں گے جواب قیامت کو، تو وہ وہی بنتا ہے جو ہے کہ دلوں کے جو حال ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ انبیاء بھی نہیں جانتے۔ تو اس لیے اس آیت کے اندر جو اس طرح کی بیان ہے، اس کو ذرا سمجھنے کے لیے یہ تمہید آپ کو سمجھنی بہت ضروری ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 109۔ الفاظ ہیں: یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا۔ تو جمع کر کے پھر ان سے کیا کہے گا؟ الفاظ ہے کہ فَيَقُولُ، پھر وہ اللہ کہے گا کیا یہ رہا ہے کہ ماذا اجبتم، تمہیں اپنی امتوں کی طرف سے کیا جواب دیا گیا، تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ یہ رسولوں سے سوال ہے نا کہ تمہیں تمہاری امتوں کی طرف سے کیا جواب دیا گیا۔ اب رسول جو کہیں گے، قرآن وہ بتا رہا ہے، کہتا ہے قالو، وہ رسول کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کیا یہ رہا ہے کہ لا علم لنا، وہ رسول کہیں گے کہ ہمیں علم نہیں، ہمیں نہیں علم، کہ در حقیقت ان کے اندر کیا تھا اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ کسی نے کوئی جھوٹی گواہی دی، کسی نے کوئی جھوٹا ایمان قبول کر لیا، اس کی جو دلی کیفیت ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں علم نہیں۔ اور آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے کہ انک انت علام الغیوب، بلا شبہ تو ہی غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی انبیاء بھی جو تھے ان کو بھی یہ نہیں علم تھا کہ کسی کے اندر کیا ہے، کسی کی دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔
وہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے، وہ جھوٹا ایمان قبول کر رہا ہے، یا یہ چیزیں انبیاء بھی نہیں جانتے تھے۔ انسان جو ہیں ان کے دلوں میں کیا چل رہا ہے ہم بھی نہیں جانتے، اس لیے ہمیں بھی کسی کے متعلق کوئی فتویٰ صادر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انبیاء یہ کچھ نہیں کر رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے، بلا شبہ اللہ تو ہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے، ہم غیب کی باتوں کو جاننے والے نہیں ہیں۔ جب انبیاء اتنے محتاط ہیں کسی کے متعلق بات کرنے پہ، تو ہمیں پھر کس طرح سے اجازت ہو سکتی ہے کہ ہم کسی کے ایمان کے بارے میں جو چاہیں باتیں کرتے چلے جائیں کہ فلاں مومن ہے، فلاں مومن نہیں ہے، فلاں مسلم ہے، فلاں کافر ہے۔ تو جب ہم کسی کی دلی حالت کو نہیں جانتے تو ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کو کافر کہیں یا کسی کو برا کہیں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جب انبیاء کو یہ اجازت نہیں، جب وہ خود کہہ رہے ہیں، انبیاء کہہ رہے ہیں کہ ہمیں علم نہیں، یہی چیز ہمیں بھی کہنی چاہیے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ معاشرے میں یہ چیز پھیلی ہوئی ہے، ہم کسی کے خلاف فوراً بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی تصدیق کے لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ تو ہم ایسے ہی اپنی طرف سے گمان کرتے جائیں اور اس کے اوپر الزامات عائد کرتے چلے جائیں، وہ جو ہمارے جو گمان ہیں، جو ہماری سنی سنائی باتیں ہیں ان کی روح سے، تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ بظاہر آپ آیت کو پڑھیں گے ایسے ہی آپ آگے گزر جائیں گے، ذرا رک کے سوچیں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ رسولوں کو جمع کر کے، یعنی ایک بات کو سمجھانے کے لیے پورا منظر پیش کر رہا ہے قرآن کریم قیامت کا، کہ قیامت، ظاہر ہے کہ یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے نا، جمع کرے گا تو قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اس میں پوچھے گا کہ تمہیں اپنی امتوں کی طرف سے کیا جواب دیا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ رسولوں کو جو بھی جواب دیا گیا وہ کہہ سکتے تھے کہ وہ انہوں نے یہ کہا یا یہ کہا، لیکن نہیں، کہتا ہے کہ رسول کہیں گے کہ ہمیں علم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں جو تھا اس کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ ہم تو بظاہر جو کہتے تھے اس کو ہم ٹھیک ہے، ہم اس کو مانتے تھے کہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب وہ حقیقت میں وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا وہ تو ان کو پتہ ہے، یا اے اللہ تجھے پتہ ہے، کیونکہ تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھید جاننے والا ہے، تجھے علم ہے، ہمیں نہیں۔ تو جب رسولوں کی یہ پوزیشن ہے تو اب بتائیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، جو لوگوں کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، الزامات عائد کرتے ہیں۔ روزانہ یہی ہوتا ہے، اپنے کسی اختلاف یا بغض کی وجہ سے ہم جھوٹے الزامات عائد کر رہے ہوتے ہیں، یا لوگوں کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں، یا لوگ ہماری باتوں میں وہ اپنی باتیں ملا کے، ہاں میں ہاں ملا کے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں، مزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ شیطانی عمل ہے۔ اس سے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی کے خلاف جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ کتنی نقصان دہ ہیں، کتنی تکلیف دہ ہیں۔ ان چیزوں کو آپ سمجھ نہیں، یہ روزانہ یہ معاشرہ جو ہے، یہ معاشرے میں یہ روزانہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ روز مرہ کی چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ قرآن کریم ان سے انسانوں کو بچا رہا ہے۔ یہ تباہی ہے معاشرے کے لیے، انسانوں کے لیے۔ سنی سنائی باتیں کرنا، بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی کے دل کا حال جانے، اپنی طرف سے کوئی بات فرض کر لینا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔